هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مسنون کے بعد یہ قرآن مجید کی سورہ نجم کی چند آیات کریمہ ذکر پڑھی گئی ہے۔ سابقہ جمعہ جن بھائیوں نے یہاں ادا کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ پر چند احادیث مطہرہ آپ کے سامنے ذکر ہوئی تھی، اور اس میں ایک مثالی سفر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ سفر جو اس طرح کا آج تک کسی انسان کو نصیب نہ ہوا، ظاہری سائنسی ترقی کے اعتبار سے پرواز کے بیسیوں ذرائع بن چکے ہیں، جہازوں کا سفر انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں، مگر بغیر جہازوں کے، بغیر پروں کے، بغیر ظاہری اسباب سے کسی آدمی کا اتنا عظیم سفر دنیا کا یا اس سے بڑھ کر آسمانوں کا سفر کسی انسان کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ کا مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا سفر
دور کے سفری اسباب کے ساتھ 40 دن کا سفر تھا، 40 دن کا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کچھ حصے میں یہ سفر کیا، اور اس سفر کے لیے آپ کی معیت میں فرشتوں کا سردار حضرت جبریل موجود تھے۔ آج بیت المقدس سے آگے کا سفر قرآن مجید کی سورہ نجم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبریل نے آپ کو اٹھایا، آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ کیسے ہوا؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے کی ایک سیڑھی بیت المقدس سے سیدھی آسمان کو لگی، اور اس کو سمجھنے کے لیے آج اللہ نے جو رحمت کے ذرائع مہیا کیے ہیں، آپ اس کو لفٹ کہہ لیجئے، لفٹ۔ دنیا میں بڑی سی بڑی عمارتوں پر لفٹیں لگی ہوتی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں مکہ ٹاور جیسی بلند عمارت، جس میں سینکڑوں رہائش گاہیں موجود ہیں، اور ان کو بھی لفٹوں کے ذریعے لوگ اوپر تک جاتے ہیں۔ مگر یہ لفٹ دنیا کی بڑی سے بڑی لمبی عمارتوں سے جدا گانا ہے کہ دنیا میں 110 یا 100 سے کچھ اوپر منزلیں ہیں جسے انسانوں نے بنایا ہے، مگر یہ لفٹ زمین سے آسمان تک گئی، جس کی پیمائش کتابوں سننے سے ثابت نہیں، مگر اس کا تخمینہ بتایا۔ کسی آدمی کو 500 سال کی عمر ملے، 500 سال کی عمر ملے، اور وہ زمین سے آسمانوں تک جانا چاہے تو 500 سال والا آدمی کہیں جا کے آسمان کو پہنچے گا۔ اتنی لمبی سیڑھی بتاؤ۔ یہ سیڑھی پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے نظر آئے، جبریل ساتھ ہے۔ بعض روایات میں اس سے کم بھی ہے، صرف 70 سال کا ذکر بھی ہے۔ 70 سال کی عمر تو ہمارے ہیں الحمدللہ، ہمارے کئی بزرگ حاصل کر پاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر پر تو ہمارے ملک میں سرکاری ملازمت کے ملازم کو سہولت ملتی ہے، ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے۔ 70 سال کی عمر پائے زمین سے سفر کو شروع کرے، 70 سال کے بعد جا کے آسمان آئے گا۔ دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آیا من یدق الباب، دروازے کو ہلانے والا کون؟
کہا نا جبریل، میرا نام جبریل ہے۔ حل معک من احد، اکیلا ہے تو ساتھی ہے؟ معی محمد، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارسل الیہ، اللہ نے اجازت دی تھی، اجازت کے ساتھ لے کے آئے ہو کہ اپنی مرضی سے؟ نہ، ہم مرضی کرنے والے کہاں، بل ارسل الیہ، اللہ نے کہا جاؤ محمد کو لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے سفر میں یہ گفتگو ہر آسمان پہ جبریل اجازت مانگتا ہے، فرشتہ یہ سوال جواب کرتے ہیں، اور ہر آسمان پہ جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا ہے، تو سب استقبالیہ کلمے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا، آپ کا آنا ہمارے لیے خوشیوں کا سامان ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، اندر جاتے ہیں، حضرت جبریل ایک عظیم شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں، کہتے ہیں ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، یہ میں تجھے دکھاتا ہوں، یہ تیرا باپ ہے، اس کا نام آدم ہے، اس کو السلام علیکم کہو۔ آپ نے سلام عرض کیا، باپ نے شفقت بھری نگاہوں سے وعلیکم السلام کہا اور ساتھ ہی مبارکباد دی۔ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، تجھے نبوت بھی مبارک ہو اور تجھے میرا بیٹا ہونا بھی مبارک ہو۔ یہ کیا میں پچھلے میں بتایا تھا کہ آپ کو مکے والوں نے نبی ماننے سے انکار کیا، آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا جبریل، میرے محمد کا دل دکھی بن گیا ہے کہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا، لا اس کو بتائیں، کوئی مانے نہ مانے، میرے انبیاء کی عظیم جماعت تجھے نبی مانتی ہے۔ آدم سب سے پہلے جس وقت وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، عجب کیفیت، ان کی دائیں جانب بڑے اچھے خوبصورت اور نہایت اللہ کے فرما بردار لوگوں کی روحوں کی تصویریں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھ کے خوشیوں سے پھول نہیں سماتے کہ اللہ اللہ، میری اتنی اولاد، ساری ہی نیک، ساری ہی جنتی۔ اور جب منہ بائیں طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اللہ یہ میری اولاد جہنم میں جائے گی، یہ کتنی تیری باغی۔ دیکھ روحوں کو دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام خوش، اور برے روحوں کو دیکھ کے بنہایت رنجیدہ۔ یہ وضاحت حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، اور یہاں سے اجازت لے کے دوسرے آسمان پر پہنچے استقبالیہ کلمات کے ساتھ۔ اجازت کی ساری پہلے آسمان پہ ہونے والی گفتگو یہاں بھی ہوئی،
فرشتوں نے مرحبا کہہ کے دروازہ کھولا. دوسرے آسمان پہ دو عظیم نبیوں سے ملاقات ہوئی. جبریل نے کہا یہ دو خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں بھائی نبی ہیں. ایک کا نام یحییٰ نبی ہے، دوسرے کا نام عیسیٰ نبی ہے. یہ خالہ زاد بھائی ہیں، انہیں ملو، سلام کہو. دونوں سے سلام کے بعد تیسرے آسمان کی منزل شروع ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی عارضی زندگی 33 سال گزارنے کے بعد آسمان پہ اٹھا لیے گئے. قرآن بڑی وضاحت سے ذکر کرتا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اور عیسائیوں کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میرے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو تم جھوٹ بول کے اپنے گناہوں کا کفارہ مانتے ہو کہ عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا، وہ ہم امتیوں کے گناہوں میں پکڑے گئے اور ان کی سولی پہ جانے سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے. جھوٹ. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کے آسمان پہ لے جانے کا ذکر موجود ہے. آج 2000 عیسوی گزر رہی ہے اور 2000 کی گزرنے کے باوجود حضرت عیسیٰ دنیا پہ واپس نہیں آئے. واپس آئیں گے، واپس آئیں گے. کب آئیں گے؟ جب وہ چاہے گا. جب اس دنیا پہ ایک ذلیل ترین انسان اللہ کی ربانی عظمت کو چیلنج کرے گا، لوگوں کو کہے گا میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں. 40 دن اس کی ضلالت شرارت کے گزریں گے. ایک دن اتنا لمبا کہ 1 سال کے برابر. ایک دن 1 سال کے برابر. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. باقی دن 37 دن عام ہمارے دنوں کے مساوی. صحابہ نے عرض کیا ہمیں تو یاد نہیں نا، ہمیں فکر ہی نہیں. اسی سفر آسمانی پہ ایک عظیم تحفہ ملا اور بے قدروں آسمانی تحفے کو بھول گئے، آسمانی تحفے کو بھول گئے. جاؤ مسلمانوں کی نفری شمار کرو. ان سے پوچھا جاؤ کیا کوئی آسمانوں سے تحفہ ملا تھا؟ ان کو تحفہ چاہیے کہ جو ہے مٹھائی کا ڈبہ آ جائے، مٹھائی کا ڈبہ آ جائے، گوشت کا کوئی جو ہے تحفہ آ جائے، کوئی چاولوں کی دیگ آ جائے. یہ تحفہ ان کو بڑا پسند ہے. مگر آسمانوں سے جو تحفہ حضرت محمد رسول اللہ لے کے آئے اس کا پتہ ہی نہیں. یہ 40 دنوں کے فسادی دنوں میں دجال دنیا میں پھیل جائے گا اور اپنے آپ کو رب کہے گا میں